الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد والكاظمين عن الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مومنین و مومنات، آج کی مجلس سے عزا جو باب الحوائج حضرت امام موسیٰ بن جعفر عبد صالح سلام اللہ علیہ کی یاد میں ہو رہی ہے، اس مجلس کے لیے چند منٹ کے لیے جو عنوان سخن منتخب کیا ہے وہ خصوصیات امام کاظم علیہ السلام۔ آج ہم چند خصوصیات کو گنیں گے جو باب الحوائج کی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ان امام کے القاب میں مشہور لقب ہے کاظم۔ قرآن کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، متقی وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اولین و آخرین میں ایک اعزاز جو ہمارے امام کو ملا ہے، اس پہ خاص توجہ رکھیے گا، کسی نبی کا لقب بھی کاظم نہیں رہا، ان کے علاوہ کسی امام کا لقب بھی کاظم نہیں رہا۔ یہ صرف واحد کاظم ہیں لقباً پوری دنیا کے۔ رائے خوش ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلوات۔ یعنی بعض القاب وہ ہوتے ہیں جو مشترک اماموں میں ہوتے ہیں، آپ کو علم ہے۔ یہ لقب ایسا منفرد ہے کہ اس منفرد ہستی کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ کاظم جب کہا جائے تو امام ہفتم ہی مراد ہے۔ دوسری خصوصیت، ہمارے انبیاء میں یا ائمہ میں کسی امام کا لقب ظاہر نہیں، زا سے، زا الف ہا را، مؤنث ہو فیمیل ہو تو اسے ظاہرہ کہتے ہیں، میل ہو تو اسے ظاہر کہتے ہیں۔ ظاہر اسے کہتے ہیں کہ جو چمکتا رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لقب بھی باب الحوائج سے مختص ہے، یعنی جس طرح فاطمہ الزہرا کا مقام ہے خواتین میں کہ وہ زہرا ہے، یعنی وہ منور ہے، نورانی ہے، نور کی نسبت سے جو مقام فاطمہ بنت محمد کو عورتوں میں حاصل ہے، نور کے سبب وہی مقام موسیٰ کاظم کو معصومین میں۔ یہ دوسرا خاصہ ہے ہمارے امام باب الحوائج کا۔ تیسری خصوصیت امام کی یہ ہے کہ امام جتنا کثیر الاولاد ہمارے معصومین میں کوئی نہیں گزرا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ اگر فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا مصداق کوثر ہے تو اس کی پریکٹیکلی دلیل کا نام موسیٰ کاظم۔
یہ تیسرا اعزاز ہے امام علیہ السلام کا، کثرت سے اللہ نے بیٹے بھی عطا کیے، کثرت سے اللہ نے بیٹیاں بھی عطا کی ہیں، اور سادات میں تقریباً آج بھی فگر وائز جہاں موسوی اور کاظمی سادات ہیں وہاں کوئی اور سید نہیں، یہ بھی اعزاز ہے موسیٰ بن جعفر کا۔ چوتھی خصوصیت آج ذرا گنتے جانا ہے تاکہ ذرا بچوں کو جوانوں کو سمجھانے میں آسان ہے۔ چوتھی خصوصیت ہمارے امام باب الحوائج کی یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو خالق نے بغیر فرشتے کے آواز ذرا سمجھیے گا، انت صفوتی من خلقی، اے میری مخلوق کے مصطفیٰ دہر۔ اب آپ اندازہ فرمانے کلنا محمد کا ثبوت اللہ دے رہا ہے اور امام موسیٰ کاظم کی ولادت سے دے رہا ہے۔ انت صفوتی من خلقی، تو میری مخلوق میں اس دور کا مصطفیٰ۔ عجیب ہے منزل فکر، وَمَوْضِعُ سِرِّ، اے رازدار توحید۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں، قرآن نے کہا تھا ما حوضہ النجوہ، آئے نجوہ یاد ہے نا کہ نجوہ، حضور نے کہا یہ کیا نجوہ ہے؟ قرآن نے آواز دی کہ یہ نجوہ حضور کا علی سے نہیں بلکہ اللہ کا علی سے ہے۔ یاد ہے نا آپ کو قرآن کہتا ہے یہ راز رسالت کا نہیں، یہ راز توحید کا ہے۔ خدا راز کی بات کہہ رہا ہے علی سے، جو تھیوری علی کے دور میں دی گئی تھی اس کا پریکٹیکل اللہ نے موسیٰ کاظم کی ولادت پہ دے دیا۔ وَمَوْضِعُ سِرِّ، یہ میرے اسرار کا مرکز ہے، میرے سیکرٹس کا سنٹر ہے موسیٰ بن جعفر۔ وَعِبَتُ عِلْمِ، اور یہ میرے علم کا مرکز ہے۔ حضور نے فرمایا تھا یا علی، اللہ کے علم کا مرکز تیری نسل سے جدا نہ ہوگا۔ اللہ نے خود ولادت موسیٰ بن جعفر پہ آواز دے کے ثابت کر دیا کہ سلونی کا پیکر دفن ہوا ہے، آج بھی سب سلونی والے آ رہے ہیں۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ یہ تین جملے ہوئے اس خطاب کے، چوتھا جملہ وَأَمِينِي عَلَى وَحْيِي، اے آنے والے تو میری وحی پر امین ہے۔ ذرا سمجھئے گا، اللہ اکبر۔ امام نے کیا کہا تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، ہم رسالت کی کان ہیں۔ کچھ ملازہ فرمایا نا، ہم مرکز وحی ہیں، ہم وحی کے نزول کی جگہ ہے۔ جو امام حسین نے تھیوری دی تھی اس کا پریکٹیکل خدا دے رہا ہے کہ وحی نازل نبی پہ ہوتی ہے، سنبھال کے اہل بیت رکھتے ہیں۔ امین کا جو یہ آج کل کی زبان میں ترجمہ کر دوں، ٹرسٹی۔ اے موسیٰ بن جعفر، آپ میری وحی کے ٹرسٹی ہیں۔ کوئی سنٹر کا ٹرسٹی بن جائے تو زمین پہ اس کے قدم نہیں رہتے، یہ اللہ کی وحی کے ٹرسٹی۔ یہ امام علیہ السلام کا۔ اور پانچواں جملہ اس سلسلے کا بڑا عجیب، اللہ اکبر، وَخَلِيفَتِي عَلَىٰ خَلْقِي، اے میری ہر مخلوق پر خلیفہ پیغمبر اور خلیفہ خدا۔ ایک بات طے ہو گئی، جنہوں نے ہارون کو خلیفہ بنایا ہے انہوں نے اپنے آپ کو مخلوق خدا سے نکال دیا ہوگا۔ جو مخلوق خدا ہے اس کے خلیفہ کا نام موسیٰ کاظم ہے۔ برائے خوشنودی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلوات۔
रहमती, اے موسیٰ بن جعفر تیرے لیے اور ہر اس کے لیے جو تجھ سے محبت کرے میں خالق نے خود پہ واجب کر دیا ہے کہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دو۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا، خدا کی قسم انبیاء کے سلسلے میں یہ بہار میرے سامنے ہے، اسی میں مطالعہ کر رہا تھا، جتنے انبیاء گزرے ہیں اللہ یہ فرماتا رہا میں نے خود پہ جائز کر لیا ہے کہ اے نبی تیرے لیے تیری امت کے لیے میں رحمت کے دروازے کھول دوں۔ امام موسیٰ بن جعفر کا مقام دیکھیں، اے موسیٰ بن جعفر تیرے لیے اور تیرے محبوں کے لیے مجھ خدا پہ واجب ہے میں اپنی رحمت کے دروازے ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا، جتنا فرق جواز و وجوب میں ہے اتنا نصرت و امامت میں تیرے لیے اور تیرے چاہنے والوں کے لیے۔ آؤ جب تو رحمتی، اگلا جملہ اس سے بھی بڑا عجیب ہے، وَمَنَعْتُ جِنَانِي، اے موسیٰ بن جعفر تیری ولادت کے دن میں اللہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ میری جنت کے دروازے تیرے چاہنے والوں کے لیے کھول دیے۔ ذرا اعزاز دیکھیے گا، سبحان اللہ کیا اعزاز ہے امام موسیٰ بن جعفر کا۔ اور پھر اللہ کی ذات نے عجیب جملہ فرمایا، وَأَحْلَلْتُ جَوَارِي، اے موسیٰ بن جعفر میں نے تیرے چاہنے والوں کے لیے لکھ دیا ہے کہ قیامت میں وہ میرے جوار میں رہیں گے۔ تو موسیٰ بن جعفر کے فالور کو جہنمی نہ کہنا، اس لیے کہ وہ تو خدا کے جوار میں ہوں گے، جہاں خدا ہوگا وہاں موسیٰ کاظم کے چاہنے والے۔ اس کے بعد کا جملہ اس سے بھی عجیب ہے، وَلَا أُصَلِّبَنَّ مَنْ عَادَيْتَ، اے موسیٰ بن جعفر اس کا بھی میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں دنیا اور آخرت میں اسے ذلیل کروں گا جو تیرا دشمن ہوگا۔ کچھ ملادہ فرما رہے ہیں، اور شدید اللہ أُصَلِّبَنَّ میں اسے عذاب کروں گا، کیسا عذاب؟ شدید عذابی، میں شدید عذاب کروں گا اسے جو تیرا دشمن ہوگا۔ قاتل کی بات نہیں ہو رہی، جب دشمن کا عذاب شدید ہے تو قاتل کا عذاب کیا ہے؟ صرف جو دشمن ہے تیرا اس کو میں رسوا کر دوں گا، عذاب شدید کروں گا۔ اور عجب جملہ ہے آخری جملہ خالق کا، اس کے بعد میں نے ذرا امام موسیٰ کاظم کا جملہ بھی جواب والا بتانا ہے کہ امام نے جواب میں کیا، یہ اللہ فرما رہا ہے، امام جواب دے رہا ہے، کچھ مناظر کرنا ہے یہ اللہ اکبر۔ یہ ہے اصل میں امام علیہ السلام کی خصوصیات میں پہلو جو میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام علیہ السلام کو اللہ نے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا میں شدید عذاب کروں گا انہیں۔ اے موسیٰ بن جعفر جو آپ کے مخالف ہوں گے، آپ کے مخالفوں کو، اگلا جملہ آج مانگ لیجئے گا اس امام کے ذریعے، یہ میرا بھی تجربہ ہے، یہ میرا بھی مشاہدہ ہے۔ اللہ کریم بھائی مجاہد حسین کاظمی کے درجات بھی بلند کرے، اور احمد شاہ بخاری کے مرحومین کے بھی، اور آپ سب کے مرحومین کے بھی۔ یہ مجلس سے رکھی تھی بھائی مجاہد حسین نے، اللہ کروڑ کروڑ انہیں اپنے جد کے ساتھ جگہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو یہ توفیق دے ہم اپنے اماموں کے یہ ایام اسی طرح ذوق و شوق سے، عقیدت و احترام سے منائیں۔ آج ذرا بھیک مانگ لیجئے گا اس امام کے ذریعے کہ اللہ کیا فرما رہا، اللہ فرما رہا ہے ان وسعت علیہم وسعت رزقی، میں اوتھ لے رہا ہوں خدا ہوتے ہوئے اے موسیٰ بن جعفر تیرے فالور کو رزق سے محروم نہیں کروں گا، تیرے دشمن کے رزق میں برکت نہیں ڈالوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھے آپ باب الحوائج کا کیا اللہ اوتھ لے رہا کہ رزق کی برکت ملے گی تو موسیٰ کاظم کے صدقے میں ملے گی، اس لیے تو انہیں باب الحوائج کہتے ہیں۔
ابتدا میں جب میں طالب علمی کے زمانے میں جب 14 ستارے ہمارا مرجع ہوتا تھا، 14 ستارے سے پڑھ کے ہم تقریر کرتے تھے، اس زمانے میں میں نے سمجھا کہ حالانکہ مولانا نے بڑی محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے بہت، مگر ظاہر ہے کہ ریسرچ ورک 14 ستارے سے آگے بھی بڑھنا چاہیے۔ جی ہاں، میں نے کہا ایک مرتبہ قبلہ کے بیٹے کو، میں نے کہا آپ 14 ستارے سے آگے ہمیں 14 چاندوں تک بھی جانے دیں، 14 سورجوں تک بھی جانے دیں، ظاہر ہم سب ستاروں تک نہیں رکھیں گے۔ اس وقت میں نے سوچا ان کو باب الحوائج اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے دروازے پہ حاجتیں آتی ہیں، مگر خدا کی قسم میں نے جب بعد میں ریسرچ کی پتہ چلا ان کو باب الحوائج اس لیے نہیں کہتے، گن لیجئے گا خصوصیت اپنے جد کی، اس لیے انہیں باب الحوائج نہیں کہتے کہ ان کے دروازے پہ حاجتیں بہت آتی ہیں، حاجتیں تو سارے نیک بندوں کے دروازوں پہ آتی ہیں، ان کو باب الحوائج اس لیے کہتے ہیں کہ حاجت ان کے دروازے تک تو حاجت ہوتی ہے، جب دروازے پہ آتی ہے حاجت نہیں ہے، بلکہ قضاء حاجت ہو جاتی ہے، اس لیے اس امام کو باب الحوائج کہتے ہیں۔ اور ان امام کے القاب میں اچھا عجیب ہے، باب الحوائج ظاہر ہے کہ حضرت ابو الفضل کا بھی لقب ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں خصوصیت نہیں، مگر ایک خصوصیت اور سن لیں اپنے امام کی، باب المراد۔ یہ کسی امام کا لقب ہے، کسی نبی کا لقب ہے، کسی اولی العزم پیغمبر کا بھی لقب نہیں، باب المراد۔ عجیب بات یہ ہے، مجھ سے کسی نے پوچھا ایک مرتبہ کہ یہ مراد کیسے ہے؟ میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ آپ مراد کا معنی نہیں سمجھتے، اللہ ہے مرید، یہ ہے مراد، ذرا سمجھیے، اللہ مرید ہونے میں یکتا، یہ مراد ہونے میں یکتا، یعنی یہ وہ مراد ہے جو اللہ کا ارادہ۔ انما یرید اللہ تو پڑھی ہے نا، اس کا عملی مفہوم، پریکٹیکلی مفہوم وجود موسیٰ بن جعفر۔ انما یرید اللہ کہتی ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ تمہیں پاک رکھا ہے، مراد صرف موسیٰ بن جعفر کو کہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام کے خصوصیات میں آج ہی میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو کم از کم مجھے 20 نقطے ایسے ملے جن میں صرف ایک آج پڑھوں، 20 نقطے آج میں نے ایسے فاؤنڈ کیے ہیں، مجھے ملے ہیں 20 نقطے جو صرف اور صرف ہمارے امام کی خصوصیات ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ مناظرات ہیں، یہ کم آپ نے سنے ہوگے، یہ اردو کی کتابوں میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئے، مناظرات امام کے۔ آپ نے مناظرات امام علی سنے، آپ نے مناظرات امام علی رضا سنے، آپ نے مناظرات امام جعفر صادق سنے، مگر مناظرات باب الحوائج آپ نے نہیں سنے ہوں گے، اس لیے کہ آئی نہیں اردو کی زمین میں۔ آج مجھ سے سن لیجئے، ان مناظرات میں ایک مناظرہ جب ہوا ہارون کی موجودگی میں، اور ہارون نے کوسچن ریز کیا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سامنے، کہا کہ سرکار آپ یہ بتا دیں، ہم اور آپ رشتہ دار ہیں، ہم رسول کی اولاد کیوں نہیں؟ آپ رسول کی اولاد کیسے ہیں؟ آپ رسول کی اولاد ہونے کا ثبوت دیں، لأن النسب للأب، اس لیے کہ جو نسبت ہے وہ تو باپ کی طرف ہوتی ہے، لہذا آپ کیسے رسول کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ آپ اگر علوی کہلا سکتے ہیں، نبوی نہیں کہلا سکتے، ہاشمی کہلا سکتے ہیں، آپ محمدی نہیں کہلا سکتے۔ تو سرکار نے جو جواب دیا، اگر توجہ ہو تو میں وہ جواب نعرہ سلوات، آپ نے آیت پڑھی قرآن کی، وَحَبْنَا، ہم نے ابراہیم عطا کیے اسحاق و یعقوب، ہم نے انہیں اسحاق دیے ابراہیم کو، ہم نے انہیں یعقوب دیے، کلن ہدینا من قبل، ہم نے انبیاء کی ہدایتوں کا انتظام پہلے سے کیا، امتوں پہ نہیں چھوڑا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد، اور ذریت ابراہیم میں ہے داؤد، وَسُلَيْمَانَ، وَأَيُّوبَ، وَيُوسُف، وَمُوسَى، وَهَارُونَ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، وَزَكَرِيَّا،
अबू ईसा, तेरा अगर इस्तेदलाल ये है कि निस्बत बाप से चलती है तो ईसा के बाप का नाम तो बता। ईसा के बाप का बराए खुशनूदिए मोहम्मद आल मोहम्मद सल्लल्लाहु। ये एक मुनाजरे का एक नुक्ता पढ़ रहा हूँ, जिंदगी है तो आइंदा सालों में पढ़ूंगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन बनाऊंगा, मगर आज की हद तक ये सुन ले क्या कहना मौला का। आप फरमाते हैं फमन अबू ईसा, हारून तेरा इस्तेदलाल ये है ना कि बाप से नस्ल चलती है तो ईसा के बाप का नाम तो बता। तो उसने कहा मंसूबुल इलल उम, ईसा मंसूब है माँ की तरफ और मरियम की वजह से वो ज़ुर्रियत इब्राहिम में है। तो आपने फरमाया अगर ईसा मरियम की वजह से बगैर बाप के ज़ुर्रियत इब्राहिम है, हम बाप रख के फातिमा की वजह से ज़ुर्रियत रसूल कैसे हैं? मुलाज़ा फरमा लिया खुदा की कसम। उसके बाद जुमले हैं, ये बिहार पड़ी है अरबी वाले, इसमें अजीब जुमले लिखे हैं। यबनाम अक्सिर मिसला, ऐ रसूल के बेटे आप ज्यादातर ऐसी ही बातें हमें बताएं। अल-फज़्ल मा शाहिदत बिहिल आदाम, फजीलत वो होती है जिसका इकरार दुश्मन करता है। तो दुश्मन जो कल तक ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि ये रसूल की औलाद रही, वो कहते हैं आप जिक्र अहले बैत रसूल यहाँ ज्यादा किया करें। एक जुमला मुझसे सुन लीजिए, वो इदारों वाले जो अहले बैत का जिक्र इदारों में नहीं होने देते वो हारून से भी पस्त है। हारून भी कह रहा है कि जिक्र यहाँ किसने से मोहम्मद आल मोहम्मद सल्लल्लाहु। बाज़ इदारे हैं जो कह रहे हैं, अलहाज से पूछ लीजिएगा लिस्ट, इनके पास इनकी ईमेल की लिस्ट भी माशाअल्लाह ऑलमोस्ट कोई 2.5 मिलियन की है। 2.5 लाख से 2.5 मिलियन तो कम से कम इनकी ईमेल पे भी है, और अगर इनके आगा साथ मिल जाए तो फिर तो वो बिलियंस में हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनसे आप लिस्ट पूछ लीजिएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि अहले बैत का जिक्र ना हो इंस्टीट्यूट्स में, इदारों में, कांग्रेगेशंस में, उनको शर्म करनी चाहिए। उनका लेवल तो हारून से भी पास। ये दुश्मन हो के इमाम के एक इस्तेदलाल पर चूचरा न कर सका, बल्कि सबके सामने इसने नबी ज़ादा भी तस्लीम किया और फज़ाइल का इनकार भी नहीं किया। कह रहा है कि आप फर्जंदे रसूल इस किस्म की बातें बहुत बताया करें। अगर जिंदगी है अगले साल अल्लाह के फजल करम से इसी महीने में मैं इससे आगे चलूँ। अलहाज ने वादा किया है मसीहा पढ़ने, अभी पक्का कर लीजिएगा जी हाँ। और जुवैद साहब भी इंशाल्लाह वक्त पे आएंगे, MC भी यही रहेंगे। अल्लाह इनकी भी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। और भारत खबर साहब के भी शुक्रगुजार हैं इंशाल्लाह, ज़ाकिर अहले बैत के भी, सबके तमाम भाई बहनों के माशाल्लाह कसीर मजमा आज यहाँ तशरीफ लाया है। ज़्यादा मैं ज़हमत नहीं दे रहा, आज मैं मुख्तसर खिताब कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम आदमियों को भी देना है। बस मैं 2-3 जुमले और चाह रहा हूँ खुसूसियात में अर्ज कर दूँ। अब तक मैंने आपकी खिदमत में 6 खुसूसियात इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की, 7वीं खुसूसियत छठी याद है, जब अल्लाह ने खिताब किया इन्हें विलादत के फौरन बाद, अल्लाह ने इन्हें खिताब किया। अब इन्होंने क्या किया? एक हाथ रखा जमीन, और अंगुश्त शहादत से बाबुल हवाइज ने विलादत के पहले दिन आसमान की तरफ रुख किया। इसलिए तो बताना है कि तीसरे दिन मेरा जद कुरान पढ़े तो शक न करना। अल्लाह अकबर। मैं पहले दिन क्या कहा? शाहिद अल्लाह
अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त। मैं अल्लाह की भी गवाही देता हूँ, मैं फरिश्तों की भी गवाही देता हूँ, और मैं उन ज़विल इल्म की भी गवाही देता हूँ जो इंसाफ के साथ रहते हैं। कुछ मुलादा फरमाया, ये डायलॉग उधर से, और सातवीं खुसूसियत ये डायलॉग मूसा इब्न जाफर से अल्लाह की तरफ। अजीब बात है, शाहिद आप जरा उठा के किताबें देखें, हमारे हर मासूम एक बात मुश्तरका है हर मासूम में, और वो ये है कि हर मासूम ने विलादत के बाद अल्लाह की शहादत दी है, सिर्फ इसलिए कि दुनिया ये न समझे कि यहाँ आके पढ़ते हैं। तो भैया जिस रसूल के बेटे यहाँ आके नहीं पढ़ते, वो रसूल 40 साल किसके पास पढ़ रहा है? उधर से डायलॉग हो रहे हैं, इधर से डायलॉग जा रहे हैं। खुसूसियत ये है कि पहले रोज के डायलॉग, खालिक ने भी पहले रोज पुकारा, मखलूक ने भी पहले रोज जवाब। आठवीं खुसूसियत मूसा ने जाफर की ये है कि जब एक कनीज को हारून रशीद ने भेजा इमाम अलैहिस्सलाम के पास जिंदान में, ये जिंदान वो है जिसमें 9 साल मुसलसल इमाम कैद रहे। कुल अगर मुख्तलिफ कैदें मिलाई जाएं तो 14 साल लगती है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, मगर एक कैद जिसमें इमाम की शहादत हुई है उसमें 9 साल है। और इससे पहले की भी बात वाज़ेह हो जाए कि इससे पहले सामरा के जवार में या बसरा के जवार में 2 रिवायतें मैंने देखी हैं। एक बाग था जिस बाग में इमाम अलैहिस्सलाम को रखा गया था, बड़ा अच्छा बाग था वहाँ पर, मगर वहाँ एक मुगन्निया की आवाज़ आती थी। इमाम अलैहिस्सलाम ने वहाँ नज़रबंदी मुस्तरद कर दी, इसलिए कि मेरी इबादत में मुगन्निया की आवाज़ खलल डालती है। बाबुल हवाइद की मजलिस में आने वाले कभी म्यूजिकल पार्टी में न जाएं, इसलिए कि ये बाबुल हवाइज की विल के खिलाफ। इमाम अलैहिस्सलाम ने फिर ये जो सऊबत वाला जिंदान है ये बर्दाश्त कर लिया, मगर वहाँ आराम से रहना बर्दाश्त न किया जहाँ इबादत में म्यूजिक से खलल आ रहा था, मुगन्निया के गिना से खलल आ रहा था। तो इमाम अलैहिस्सलाम इस जिंदान में है और इसने अपनी फासिक व फाजिर कनीज को भेजा ब्लेम की खातिर। अब इसने जब जवासीस स्पाइस भेजे तो क्या देखा, स्पाइस ने आके जवासीस ने आके बताया कि तुमने जिसे अपनी कनीज बना के भेजा था वो तो कनीज इमाम बन चुकी थी। इमाम कहते हैं सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे, कनीज भी पीछे सर झुका के कह रही है सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे। इमाम कहते हैं सुभान रब्बिल आला व बिहम्दे, वो भी कहती है सुभान रब्बिल आला व बिहम्दे। अब वो तुम्हारी कनीज तो रही ही नहीं। अब इतना तो वाज़ेह हो गया ना कि इमाम के करैक्टर को देख कर वो कनीज जो फासिक थी वो लम्हे में आदिल भी हो गई, आबिद भी हो गई, जाहिद भी हो गई। तो एक मसला याद रखिएगा, इस टेस्ट से यूसुफ भी गुजरे। बेदार है तो बताओ, इस इम्तिहान से यूसुफ भी गुजरे हैं, मगर यूसुफ जुलेखा को रोक नहीं सके, खुद रुके। और इस इम्तिहान से मेरे इमाम भी गुजरे हैं, उन्होंने खुद को तो इमाम क्या करना, उन्होंने तो कनीज़ फासिक को मुत्तकी बना दिया। तो नबुव्वत और इमामत में फर्क ये है, नबुव्वत खुद को बचाती है, इमामत कौम को भी बचाती है। इससे आगे मैं आज नहीं जाऊंगा, यही मैं रोक रहा हूं। एक फरमाइश में सुन ले हजरत की, बस सिर्फ एक, मा बअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला सखी।
آپ کے باب الحوائج فرماتے ہیں اللہ نے کوئی نبی بخیل نہیں بھیجا، یعنی باب الحوائج کے ماننے والوں کو سخی ہونا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں ملعون من اتہم اخاہ، ملعون ہے وہ جو بھائی پہ تہمت لگائے، ملعون من اغتاب اخاہ، ملعون ہے وہ جو بھائی کی غیبت کرے، ملعون من لم ینصح اخاہ، ملعون ہے وہ جو اپنے بھائی کا ویل وشر نہ ہو۔ اور سرکار کی وصیت سنا دو، وصیت میں فرماتے ہیں جس کے 2 دن برابر ہوں فلیس منا، وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ کل بھی 50 گناہ کر رہا تھا، آج بھی 50 کر رہا ہے، وہ کسی اور کا شیعہ ہوگا۔ ہمارا شیعہ وہ ہے جس کے گناہ کم ہوتے جائیں اور حسنات بڑھتے جائیں۔ بس یہ 8 خصوصیات ذہن میں رکھیے گا۔ 9ویں خصوصیت مصائب کی۔ پوری دنیا عالم و آدم میں 2 ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جن کے زنجیر یا رسیاں پرواز روح کے بعد بھی بدن کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ایک حسین کی یتیم جو آج بھی رسیوں میں سو رہے، دوسرے یہ 7ویں امام، ان کے زنجیر بھی نہیں کھولے گئے۔ میں نے تو روایت میں جب جملہ دیکھا ہے، رزا یروزو کہتے ہیں جس گوشت کو قیمہ بنا دیا جائے۔ امام زمانہ کا ایک سلام ہے اپنے امام کے لیے، السلام علی المرزوز لحم، میرا اس جد پہ سلام کہ جس کے بازو کا گوشت قیمہ بنتا ہے۔ اللہ گرائن ایک محمود نامی آہنگر ہے، کہتا ہے میں آرام سے سو رہا تھا کہ مجھے عالم رویا میں حضور ملے، اور حضور نے کہا تو اپنے بچوں میں آرام سے سو رہا ہے، اور میرے بیٹے کی لاش جسر بغداد میں پڑی، پل بغداد میں پڑی۔ یہ محمود آہنگر گیا جس نے جا کر امام علیہ السلام کے زنجیر کھولے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا ہمارے امام کی 10ویں جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی امام ایسا نہیں ہے کہ جس کو یوں ستایا گیا ہو عبادت کی حالت میں کہ سر اٹھائے تو سر زخمی ہو، پہلو بدلے تو پہلو زخمی ہو۔ اتنی سلاخیں لوہے کی لگا دی تھی زندان کے اندر کہ امام رکوع سے سر اٹھاتے تو زخمی ہوتے، سجدے میں جاتے تو زخمی ہوتے۔ اللہ اکبر۔ فرمان اس بات کا ہے کہ امام کی اولادیں دیکھیں جس کے 19 اور 18 بیٹے بیٹیاں ہوں، وہ اس دنیا سے جائے اور اسے کوئی جنازہ اٹھانے والا بھی نہ ملے۔ اس امام کی یہ 10ویں خصوصیت یاد رکھیے گا، کوئی ہمارا امام ایسا غریب نہیں گزرا کہ جس کی لاش کو مزدوروں نے اٹھایا۔ یہ صرف اس امام کی خاصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف یہ باب الحوائج کی مظلومیت ہے کہ لاش اس امام کی مزدوروں نے اٹھائی۔ سلیمان نامی ایک چچا ہے یا کزن ہے ہارون کا، یہ رشتہ دار ہے، اس کا محل راستے میں پڑتا تھا۔ ایک بی بی کو روتا ہوا اس نے دیکھا، 4 مزدوروں کے پیچھے ایک بی بی چل رہی تھی جو رو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بی بی تیرا کوئی بیٹا مر گیا ہے؟ کہا نہیں، اگر میرا بیٹا مرتا تو لاوارثوں کی طرح مزدور اس کا جنازہ نہ اٹھاتے، یہ تو فاطمہ کا بیٹا مر گیا ہے۔ اس نے لاش رکھوائی، اپنا قیمتی کفن اس نے امام علیہ السلام کے پہنایا۔ میں کہوں گا مولا آپ غریب ضرور ہیں، آپ غریب الوطن ضرور ہیں، مظلوم ضرور ہیں، مگر آپ کو آخر کفن مل تو گیا۔ کوئی نہیں تھا کربلا میں جو سجاد کے بابا کو کفن دیتا۔ 3 دن تک تپتی ریتی پر میرے امام کا جنازہ پڑا رہا۔ آخری جملہ التماس سے ہوا، یہ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں ثقۃ الاسلام آغا شیخ احمد کافی، انہوں نے جو وصیت نامے کی مجلس پڑھی تھی نا، ان کی زندگی کی آخری مجلس، انہوں نے آخر میں ایک جملہ باب الحوائج کا عجیب پڑھا۔ وہ جملہ سن لیجئے اور آپ کی زحمت کو ختم کر رہا ہوں۔ وہ جملہ یہ ہے میرے عزیزو کہ جب امام کا وقت آخر آیا تو امام کے تخت کو اٹھوا کر ہارون اپنے دربار میں لے آیا اور اس نے ایک جلاد کو وہاں کھڑا کیا اور کہا
شیعوں سے کہا کہ تم دستخط کرو، میں نے تمہارے امام کو زہر نہیں دیا، یہ طبیعی موت مر رہے ہیں۔ ادھر سے امام کی ابھی روح باقی تھی، امام کی چیخ نکل گئی، شیعوں میرے قتل میں دستخط نہ کرنا، مجھے زہر الہل دیا گیا۔ جناب کافی نے پڑھا کہ اس جلاد کو حکم دیا، اس وقت تک وہ تازیانہ مارتا رہا جب تک باب الحوائج کی روح پرواز نہ کر گئی، اور امام یہ کہتے رہے خدایا مجھے اس شر ظالم سے بچا۔ ماتم حسین